پچھلے جمعے کا ذکر ہے، تیسرے پہر بچوں کا استاد انہیں پڑھانے کے لیے آیا تو اس نے مودے کے ہاتھ اندر چچی کو کہلوا بھیجا کہ مردانے میں بچوں کے پڑھانے کا کسی کمرے میں انتظام کر دیجئے، وہاں ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی ٹھکانے سے رکھا رہے گا اور وہ توجہ سے اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ آج کل آدھا گھنٹہ تو کتابیں کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، پھر ڈیوڑی میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں تو بچوں کا دھیان گلی میں رہتا ہے، پڑھائی خاک نہیں ہوتی۔ چچی جان تخت پر بیٹھی بنوں کی اوڑھنی میں لچکا ٹانک رہی تھی۔ چچا شکت چارپائی کے کھٹمل مارنے کی غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کی چولوں پر ابلتا پانی ڈلوا رہے تھے، اور غالباً اس اندیشے سے کہ کہیں اس کارنامے کی داد ان کے نکتہ آفری دماغ کے بجائے بندو کی خدمت گزاری کے کھاتے میں نہ چلی جائے، چچی کو بار بار توجہ بھی دلاتے جاتے تھے کہ یہ بڑا نایاب اور مجرب نسخہ ہے، اور جب کبھی آزمایا تیر بہادف پایا۔ اور پھر لطف یہ کہ بغیر ادویات کے نسخہ، یعنی صرف پانی، سادہ پانی، اتنی بات کے کھولتا ہوا ہو، گویا تل اوٹ پہاڑ کہنا چاہیے۔ اس عالمانہ ادا کا جو جواب چچی کی زبان تک آتا، اس میں انہیں تنگ دلی جھلکتی نظر آتی، چنانچہ دل ہی دل میں کھچی ہوئی بیٹھی تھیں۔ بندو نے آ کر استاد کا پیغام سنایا تو بھڑک اٹھی، میرے پاس کوئی کمرہ نہیں ہے، جن کا گھر ہے، جنہوں نے خالی کمروں میں قفل ڈال رکھے ہیں، ان سے کہیں۔ چاچا نے پیغام تو سنا نہ تھا، جواب سن کر چونکے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بندو لوٹا لیے پانی چول میں ڈال رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر لوٹے کی ٹوٹی اوپر کر دی کہ کہیں عدم توجہی کے دوران میں کھٹمل حرام موت نہ مرتے رہے۔ مودے نے استاد کا پیغام دہرایا، سن کر بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا؟ ارے بھائی، یہی چاہتی ہو نا کہ باہر کا کاغذات والا کمرہ خالی کر دیا جائے، تو سیدھے سبھاؤ یہ بات کہہ دیتی، اس میں بھلا بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ آج ہی لو، ابھی لو، خالی ہوا جاتا ہے کمرہ۔ چچی کو بھی اپنا بگڑنا بے محل نظر آنے لگا، مصالحانہ انداز میں بولی، کمرہ خالی کرنے کو کون کہتا ہے؟ پچھلے اتوار ہی میں نے صفائی کرا کے اس میں فرش بچھوایا ہے، کاغذات الماریوں میں رکھے ہیں، انہیں بھی میں نے جھاڑ پوچھ کر اوپر سے ٹھیک کر دیا تھا۔ اگر کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں تو کمرہ بخوبی کام آ سکتا ہے۔ ادھورے کام آپ جانیے چچا کے سلیقے کو ہمیشہ سے ناگوار ہیں۔ بولے، اگر اسی بہانے الماری میں سے ردی کاغذ نکل جائیں اور جو چیدہ ضروری کاغذات بچیں انہیں سنبھال کر ڈھنگ سے رکھ دیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ قصد سن کر سراسیمہ سی ہو گئیں، دبی زبان میں بولی، بچوں کو پڑھنے کی جگہ ہی کتنی چاہیے، ایک میز اور 2 کرسیوں کے لیے کمرے کا ایک کونا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ جواب میں چچا کو اپنی نفاست طبع کے اظہار کا موقع نظر آیا، جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھنے کو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ بس یہ بات ہے ہندوستانیوں کی، جس کی وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لشتم پشتم بس گزر جائے۔ تنگ آ کر چچی کو کھلے لفظوں میں انجام کی طرف توجہ دلانی پڑی، اور اگر کاغذ سارے کمرے میں پھیل گئے اور بیٹھنے کو بھی جگہ نہ رہی تو؟ یہ بات چچا کی سمجھ میں نہ آئی۔ کاغذ پھیل گئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ردی نکلنے سے کاغذ پھیلیں گے یا سکڑیں گے؟ اب اس کا جواب چچی کیا دیں؟ چڑ کر مودے سے مخاطب ہو گئیں، جا کر کہہ دے کوئی کمرہ خالی نہیں۔ چچا حیرت کے عالم میں تھے، ارے بھائی کیوں خالی نہیں؟ یعنی بات کیا ہے؟ جواب نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں کہ شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا، آج استاد نے کہا ہے کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائے، اور پھر میں تمہیں کوئی کام کرنے کو تھوڑا ہی کہتا ہوں، تم تو بس اتنا کرو کہ میرے پاس کسی کو آنے نہ دو۔ میں کاغذات دیکھ رہا ہوں اور کوئی میرے پاس آئے تو میرا دل الجھنے لگتا ہے۔ چچی نے جل کر کہا، تم جانو تمہارا کام۔ اٹھنے کے لیے اپنی سلائی کی چیزیں سنبھالنے لگیں۔ چچا نے بقیہ کھٹملوں کی جاں بخشی کا حکم صادر فرمایا، کنجیوں کا گچھا سنبھال کمرے کو روانہ ہو گئے۔ کمرہ کھول کر ناک کی سیدھ الماریوں کا رخ کیا، کواڑ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی تھیں، کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی، اب جو ان پر نظر ڈالی تو دل رک گیا۔
کبھی خانوں کو دیکھتے، کبھی منہ بنا بنا کر داڑھی کھجانے لگتے۔ کاغذوں سے گتھ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ چچی نے جو صلاح دی تھی کہ کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں، اب بڑی بامانی معلوم ہو رہی تھی، مگر آپ جانیے چچا بات کے پورے واقع ہوئے ہیں۔ چچی سے سوال و جواب ہو چکنے کے بعد بھلا یہ بات کہاں ممکن تھی کہ آپ ان کے کہے پر عمل کر کے اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانا گوارا کر لیں۔ خانوں پر نظر ڈال کر دل کو حوصلہ دلانے کی کوشش فرمائی تو گویا ردی کاغذات نکالنے ہیں الماریوں سے، سمجھے؟ ردی کاغذات، بلکہ یوں کہیے کہ کام کے کاغذات الگ کر کے رکھ دینے ہیں۔ ہوں گے ہی کتنے، معمولی بات ہے، تم بسم اللہ کرو۔ لیجئے صاحب۔ چچا میاں پل پڑے، کاغذات کے ڈھیر الماریوں سے نکالنے اور فرش پر چننے شروع کر دیے۔ 2 الماریوں کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں خالی ہو گئی، لیکن کاغذوں کے ڈھیر سے کمرہ سارا بھر گیا۔ کمرے کی کیفیت دیکھ کر چچا کے دماغ میں ایک نئی کھڑکی کھلی۔ بڑی عقیدت اور داد کی نظروں سے الماری کے خانوں کو تکنے لگے۔ پہلی بار حقیقت منکشف ہو رہی تھی کہ اللہ میاں نے الماری بھی کیا نعمت بنائی ہے، جو بے شمار چیزوں کو محض اس وجہ سے اپنے اندر کھپا لیتی ہے کہ وہ اس میں اوپر نیچے رکھی جاتی ہیں۔ کاغذات کے اس دسترخوان پر پا انداز کے قریب چچا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ جو ڈھیر سامنے تھے ان کے کاغذات ملاحظہ فرمانے شروع کر دیے۔ طرح طرح کے کاغذات تھے، خطوط، بل، نسخے، نامکمل غزلیں، مسودات، دعوتی رقعے، اخباروں کی کترنیں، انگریزی اخباروں کی تصاویر کے ورق، دکانداروں کے اشتہار، منی آرڈروں کی رسیدیں، عید کارڈ، حساب کے پرزے اور اللہ جانے کیا کیا۔ ایک ہاتھ کام کے کاغذوں کی جگہ مقرر کر لی، دوسرے ہاتھ ردی کاغذوں کی۔ دل ٹھکانے لگا، ڈھیر کی تقسیم شروع کر دی۔ ایک ایک کاغذ اٹھا کر غور سے دیکھتے، کسی کو اس ہاتھ رکھ لیتے، کسی کو اس ہاتھ۔ بعض کاغذات کے لیے ہاتھ بڑھتا، کبھی ایک طرف کبھی دوسرے کی طرف۔ بعض کاغذ اپنی بالی ختم ہونے کے بعد بہت دیر تک اپنا حق ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے، ایک ڈھیر میں دب چکنے کے بعد نکل کر دوسرے ڈھیر میں پہنچتے۔ غرض یہ کہ بڑے انہماک کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا۔ رات تک ردی الگ کرنی تھی، اگلے دن کمرہ بچوں کے استعمال کو دے دینے کا وعدہ تھا۔ کام بھی لمبا چوڑا تھا۔ پھر بے اختیاری میں جو باتیں چچی سے کہہ بیٹھے تھے ان کی پچ بھی تھی۔ بڑی سرگرمی سے بانٹ کے دھندے میں جھٹے ہوئے تھے اور بڑی پھرتی سے ہر کاغذ سے نبٹتے چلے جا رہے تھے۔ آدھ گھنٹے تک تو یہ عمل چپ چپاتے بڑی تندہی سے جاری رہا۔ کاغذوں کے ڈھیر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد چچا نے ایک بار سر اٹھا کر ردی اور کاغذوں کا جائزہ لیا تو خیال آیا کہ ردی طبقوں سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ردی کو غور کی نظروں سے دیکھنے لگے، گویا اس سے پوچھ رہے تھے کہ تو اتنی کیوں نکل آئی؟ ہم نے تجھے اتنی زیادہ مقدار میں رکھا کیوں؟ اندیشہ پیدا ہوا کہ صفائی کے جوش میں کہیں کارآمد کاغذات تو اس ڈھیر کی نظر نہیں ہوتے جا رہے۔ اوپر ہی کسی دکان کا گھی کا اشتہار پڑا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ پچھلے دنوں چھمن خان کہہ رہے تھے کہ دیہات سے گھی منگوانے کا بندوبست کر کے شہر میں خالص گھی کی دکان کھولنا چاہتے ہیں۔ بالفرض انہوں نے دکان کھول لی تو اس کے متعلق اشتہار بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور اشتہار لکھوانے کے لیے ہمارے سوا آخر کس کے پاس جائیں گے؟ ایسی حالت میں ہم معنی مضمون کا ایک اشتہار پیش نظر ہونا بڑا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس اشتہار کو اٹھا کر کام کرنے کے کاغذات میں رکھ لیا، اور مناسب معلوم ہوا کہ ردی کاغذات پر خوب سوچ سمجھ کر ایک نظر ڈالی جائے۔ غور سے ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ صفائی کی رو میں بڑی بڑی نایاب چیزیں ردی کی نظر کر گئے ہیں۔ منع خان درزی کا بل ردی کر ڈالنا آخر کیا مانی؟ کچھ نہیں تو 4 دن کی بحث کے بعد اس سے بنڈی کی سلائی طے ہوئی تھی۔ کل نئی بنڈی سلوانے پر اگر وہ اسی قسم کی بحث پھر کھڑی کر دے تو صنعت کے طور پر بل اپنے پاس ہو تو کس قدر مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ میتا کا حساب کر کے اس سے بے باقی کی جو رسید لی تھی بوقت ضرورت وہ بھی بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ان گھوسیوں کا بھلا کیا اعتبار؟ اگر کل کو کہیں میرا حساب تو گئے برس سے چلا آ رہا ہے تو صاحب من رسید کے بغیر بھلا کیوں کر ثابت ہو جائے گا کہ سسرا جھوٹ بکتا ہے۔ آئے ہوئے عید کارڈ اپنے اشعار کی وجہ سے بہت نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر عید کے موقع پر یہی اشعار سادہ کاغذ پر نقل کر کے بھیج دیے جائیں تو مزاج کی سادگی بھی ظاہر اور کفایت بھی رہے۔
ہم خرما و ہم ثواب۔ اخبار کی کترنیں شوق سے کاٹ کر رکھی تھیں تو ان میں قطعاً کوئی قول قابل قدر اور قابل امن نظر آیا ہوگا۔ تصاویر کے مصرف تو اظہر من الشمس ہیں، بچوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے، چوکھٹوں میں لگوائی جا سکتی ہیں، تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہیں، اور پرانے اخبار بھی اگر غور کیا جائے تو بڑے کام کی چیز ہیں۔ مثلا صندوقوں اور الماریوں میں بچھائے جا سکتے ہیں، اور برسات کے دنوں میں ان سے بچوں کے لیے ناؤ بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یعنی بچوں کا ایک ذرا سا شوق پورا کرنے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ ایک تازہ اخبار اٹھا کر ضائع کر دیا جائے۔ غرض یہ پہلے آدھ گھنٹے میں جس قدر ردی قرار پائے تھے، اگلے آدھ میں سب کے سب کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کارآمد قرار پا گئے۔ ایک گھنٹے کی محنت کے نتائج پر غور کیا تو چچا کو اپنے مزاج میں ایک قسم کی تبدیلی محسوس ہونے لگی، یعنی ان کی طبیعت ان کے عزم سے عدم تعاون کرنے پر آمادہ معلوم ہوتی تھی۔ جسم بھی سرکشی پر تل چکا تھا، جمائیاں اور انگڑائیاں چلی آ رہی تھیں، کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ آنکھیں کاغذات کو محض دیکھ رہی تھیں کہ افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں۔ دل صرف اتنا کر رہا تھا کہ اگر یہ منتخب ہوا کر آپ سے آپ مرتب ہو جاتے تو کیا خوب ہوتا، لیکن ان سے نبٹنے کی امنگ انتقال کر چکی تھی۔ تمام امور پر غور کر کے مناسب معلوم ہو رہا تھا کہ ذرا دیر کو تعطیل تو بہرحال منائی جائے۔ بندو کو آواز دی کہ پان لائے، مودے کو حقہ تازہ کر کے لانے کے لیے کہا، خود فرش پر دراز ہو گئے۔ اس کے بعد چچا حقے کے کش لگاتے ہوئے فلسفہ حیات پر غور کرنے لگے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کاغذوں پر ایک نظر ڈال لیتے تھے، تجربہ کر رہے تھے کہ جب کاغذات کو بکھیر کر حقہ پینا شروع کر دیا جائے تو ایسی حالت میں کاغذات کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے دور ایک ڈھیر کے اوپر چچی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک لفافہ نظر پڑا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، کھول کر دیکھا تو چچا کے نام ان کا خط تھا۔ 1932 میں ودود کو نمونیا ہو گیا تھا۔ ان دنوں چچا کسی کام سے لکھنؤ گئے ہوئے تھے۔ چچی نے بڑی پریشانی کے عالم میں انہیں لکھ کر جلد واپس آنے کے لیے منت سماجت کر رکھی تھی۔ چچا نے یہ خط پڑھا تو چچی کے عجز اور پریشانی کا اعتراف دیکھ کر مناسب معلوم ہوا کہ گھر میں اپنی اہمیت کا احساس تازہ کرنے کی غرض سے احتیاطاً اسے چچی کو سنا ڈالا جائے۔ چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے، جوتی پہنتے پہنتے اندر کا رخ کیا۔ جا کر چچی سے کہا، چھٹن کی اماں، دیکھنا تمہارا ایک خط ملا، 1932 کا، وہ جب ودود کو نمونیا ہوا تھا اور میں لکھنؤ میں تھا۔ کل کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ چچی ہنڈیا چولہے کی فکر میں تھیں، بولی، دور کرو، ایسے خط میں نہیں دیکھتی۔ چچا کا کام نہ بنا، بولے، ایسا بھی کیا وہم، مجھے تو اسے پڑھ کر خیال آیا کہ اللہ تعالی نے اس وقت بڑا ہی فضل کیا، ورنہ اس بچے کے بچنے کی امید تھوڑا ہی تھی، جبھی تو تم نے گھبرا کر مجھے ایسا خط لکھا تھا۔ چچی نے کچھ چڑھ کر کہا، اب خاک بھی ڈالو اس نحس وقت کی یاد پر۔ کوشش میں ناکام رہنے سے چچا جل گئے، احتیاط رخصت ہو گئی۔ اب خط سننا بھی گوارا نہیں، اور اس وقت کیسے لکھ رہی تھی، خدا کے لیے جلدی آؤ اور ہاتھ جوڑوں، خط پڑھتے ہی روانہ ہو جاؤ۔ چچی شاید اصل مطلب تاڑ گئی تھی، ہلکے سے بولی، بچے کی ضد جو تھی، بچوں کی ضدیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ کہہ کر اٹھیں اور پرات لینے باورچی خانے کی کوٹری کو چل دیں۔ چچا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اسٹیج خالی ہو چکا تھا، الٹے پاؤں روانہ ہو جانے کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ واپس آ کر کچھ دیر کاغذوں کے درمیان فرش کے ایک جزیرے پر کھڑے ہو گئے۔ دماغ خالی تھا، دل میں ایک امتلا سا تھا، کبھی یکلخت یوں مڑتے گویا کسی کو پکاریں گے، پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کسی کو اندر آنے نہ دیں، ساتھ ہی یہ بھی سوچتے کہ کوئی آ کر بھی کیا کر لے گا۔ اکتاہٹ کے عالم میں کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجائے جا رہے تھے۔ یہ شغل کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ آخر گھبرا گئے، کمرے سے نکل کر ڈیوڑی میں چلے آئے، سڑک پر آنے جانے والوں کا نظارہ کرنے لگے، مگر کمرے سے متعلق دل میں جو پھانس تھی وہ کیوں کر نکل سکتی تھی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ بکھیڑا جو پھیلا کر آئے ہیں اسے اب کس طرح خاطر خواہ طریق پر لپیٹیں۔ پچھتاوا بھی تھا کہ تمہیں اس قصے میں پڑھنے کے لیے آخر کہا کس نے تھا، الجھن بھی تھی کہ چچی کے سامنے آخر سرخرو کیوں کر ہوں گے۔ آخر دل میں کچھ طے کر کے سر ڈالے ہوئے اندر پہنچے، جا کر چچی سے کہنے لگے،
چٹن کی اماں، وہ کل تم آنولے کا تیل منگانے کو کہہ رہی تھی، کہو تو اس وقت جا کر لا دوں؟ چچی نے چھوٹتے ہی پوچھا، کمرے کا کام ختم کر لیا؟ چچا کو سوال کا ایسا کھلا انداز ناگوار تو گزرا، تاہم بولے، وہ تو ہو رہا ہے، مجھے خیال ہی آیا تھا کہ پھر تیل والے کی دکان بند نہ ہو جائے۔ چچی نے کہا، تیل کی کیا جلدی ہے، کل آ جائے گا، آج کمرہ ہی ختم کر لو تو بڑی بات ہے۔ چچا کو اس جواب کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ ہاں ہاں، وہ تو انشاءاللہ ختم ہوگا ہی۔ چچی بھی ایک حضرت ہیں، بولی، رات کو مردانے میں جا کر دیکھوں گی۔ چچا جھنجھلا کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر ڈیوڑی میں پس و پیش کے عالم میں سر کھجاتے رہے، فکر مند نظروں سے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر، کھسیانے سے ہو گئے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاغذات کے کمرے میں پہنچے۔ کھسیانے تو ہو ہی رہے تھے، جوش میں آ کر 10 ٹھڈے کاغذات کے ڈھیروں کو رسید کیے، اور جب سب کاغذ خوب بکھر گئے تو انہیں اٹھا اٹھا کر یوں الماریوں میں پھینکنے لگے جس طرح مزدور گڑھے میں سے مٹی نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ رات کو چچی مردانے میں آئیں تو دیکھا کہ کمرہ صاف ہے، الماریوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں۔ بولیں، اور الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری بھی تو دکھاؤ۔ جواب میں چچا نے کنجیاں تلاش کرنی شروع کر دیں، پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے تھے۔ اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی کنجیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں، باوجود بے حد تلاش کے کبھی دستیاب نہیں ہوتا۔